ڈاکٹر زیدی صاحب، آپ کی یہ بات جو آپ نے ہمارے پروگرام میں کہی، جب میں نے آپ سے پوچھا کہ الیکشن کے متعلق، تو آپ نے کہا جی پاکستان کی اکنامکس ڈیسائیڈ کرے گی، الیکشن فوراً ہونے بعد میں ہونے. آپ کی یہ بات 100% صحیح ثابت ہوئی. میں مرلہ بہ مرلہ آپ کے ساتھ جانا چاہوں گا، عوام کو سمجھ آئے صاف لفظوں میں. یہ جو ابھی فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ تمام امپورٹڈ لگژری آئٹمس کے اوپر پابندی، اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کی معیشت اور عام آدمی کو؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ معیشت کو فائدہ ہوگا، نہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا، نہ کسی کو فائدہ ہوگا. 10% زیادہ سے زیادہ آپ کی امپورٹس شاید کم ہو جائیں گی ان ڈالر ٹرمز. جیسے آپ نے دیکھا تھا وہ مریم صاحبہ نے بھی یہی کہا تھا کہ $6 بلین سال کا، $6 بلین کا مطلب ہے 500 ملین مہینے کا، اور ہماری امپورٹس ہو رہی ہیں تقریباً $4 ارب کی ہر مہینے، اور شاید اور بھی بڑھیں گی. ٹھیک ہے، میں اب دوبارہ یہی بات کہوں گا جو میں نے پہلے بھی کہی تھی. اب کیونکہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے ان کو آئے ہوئے، میں کہوں گا دیکھیں کچھ ہوتی ہے نالائق اور نکمی حکومتیں، ماضی میں بہت ساری ہوئی ہیں. یہ نالائق، نکمی اور ڈرپوک ہے، اور اتنا زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ شام کو جب یہ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، کیا ان کی حکومت ہوگی نہیں ہوگی. انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا. میرے خیال ہے سب سے بڑا جو افسوس ہے کہ انہوں نے یہ 8-9 مہینے 6 مہینے انہوں نے محنت کی، اور یہ آئے گورنمنٹ میں آئے. ان کا کام یہ تھا، یہی ہوتا ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت میں آنا، حکومت کا کام ہوتا ہے برقرار رہنا. اب عمران خان کوشش کر رہے ہیں واپس آنے کی، بالکل صحیح کر رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے جمہوریت میں، ایسے ہی ہوتا ہے بغیر کسی کی مداخلت کی یا جیسے بھی ہے پارلیمانی نظام میں. تو انہوں نے صحیح کیا، آ گئے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات، حیرت ہوتی ہے. اس میں ایسے بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی ہیں، پرانے 2-3 کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، فائنانس منسٹر 2 بیٹھے ہوئے ہیں. سارا شاید مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ کون کس کے کنٹرول میں ہے. لیکن انہوں نے نہ ہوم ورک کیا، نہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت ملے گی. جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے، اب عمران خان بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جب ہم واپس آئیں گے ہم یہ کریں گے. دیر از نو پلان. مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اور سب سے اہم بات یہ ہے، اگر انہوں نے حکومت کو نکالا ہے، عمران خان کی حکومت کو نکالا ہے، جو بالکل نکالا ہے، تو ان کو اگر یہ آئے ہیں اس لیے کہ حکومت کرنی ہے، تو حکومت ہے کہاں حکومت ہے، کہاں ہو رہی ہے. اکانومی تو دور کی بات ہے، بیسک کوئی سٹرکچر نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ان کو بالکل یہ نہیں پتا، جیسے آپ نے کہا، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہے، اور یہ اور لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں سرٹیفکیٹ کے لیے، جبکہ یہ الیکٹڈ حکومت ہے، یعنی جس سارے پارلیمانی لوگ ہیں. یہ کسی اور سے کہہ رہے ہیں یار آپ ہمیں بتا دیں آپ ہمیں کتنے عرصے رکھیں گے. ان کو تو شرم آنی چاہیے. مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ان کی ساری جدوجہد جو ہے بالکل تباہ و تہس نہس ہو گئی. زیدی صاحب، ذرا مجھے اس طرح بتا دیجیے، گیون دا ٹریک ریکارڈ آف پاکستان اکانومی انڈر پاکستان تحریک انصاف، ہم اب ذرا ڈسکشن کو آگے لے کے جا رہا ہوں. کل 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے میں عمران خان صاحب اسی سال دوبارہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی ہوگی اور پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، اگر آپ ان ملکوں سے جھگڑا کریں گے اور ان پہ الزام لگائیں گے جو شاید ثابت نہیں ہوا کہ ان کی وجہ سے آپ کو نکالا گیا ہے، تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جو بھی حکومت ہو. دیکھیں، یہ بات بہت واضح اور کچھ حیران کن ہے کہ اگر آپ نمبرز دیکھیں عمران خان کی پی ٹی آئی کے دور کے، وہ پچھلے سال میں بہت اچھے ہوئے ہیں. مجھے بھی خود تعجب ہوا ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ 6% تک جائیں گے. آج جو نمبرز ریلیز ہوئے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایکسپورٹس بڑھے ہیں، ساری چیزیں بڑھی ہیں. لیکن یہ اس میں جو بنیادی مسئلہ آ رہا تھا نا کہ شوکت ترین کو آئے ہوئے چند مہینے ہوئے ہیں جب وہ وزیر خزانہ بنے تھے. اس سے پہلے ہم افراتفری دیکھ رہے تھے. ابھی ایک پرائم منسٹر ان ویٹنگ ان کا بھی انٹرویو ہو رہا ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور جو ان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. اس طرح 3-4 لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں دیا تھا. شوکت ترین کوشش کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد کام ختم ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ آ جاتے ہیں دوبارہ تو شاید اس دفعہ پچھلے دور کے مقابلے میں ذرا بہتری کرنے کی کوشش کریں گے اگر یہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ الیکٹ ہو کے آئیں گے یا نہیں ہوگا، ان کی مقبولیت کتنی ہے اور ان کو کتنے، کیونکہ ظاہر ہے جو معیشت خراب ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں 2 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں. ایک ہے افراط زر، دوسرا ہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز. باقی اگر آپ چیزیں دیکھیں، حیرت کی بات ہے وہ بہتر ہوئی ہیں. ہماری جو شرح نمو گروتھ ریٹ بہتر ہوئی ہے، ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں، ایکسپورٹس بہتر ہوئی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ کوئی حکمت عملی پوری جامع حکمت عملی نہیں تھی، اس وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ جب معیشت آگے بڑھتی ہے، بہتر سو کالڈ اس کے نمبرز بہتر ہوتے ہیں، بہتری کی طرف جاتی ہے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ بڑھتی ہے، تو امپورٹس بھی بڑھتی ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اور وہی ہمارا جو خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں اس وقت آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کا یہ جو بیل آؤٹ عمران خان ہے، میں بتا دوں، ہاں میں یہ
یہ ادھر ہی آ رہا تھا. آج جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اگر شہباز شریف ہو, انٹرم گورنمنٹ ہو یا عمران خان واپس آتے ہیں, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ فوری طور پہ سمجھوتا کریں, کہیں اچھا ہم فیول سبسڈی ہٹا دیتے ہیں, قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کی حکومت کو اگر آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے, انہوں نے 1 مہینے کا جو گڈ ول ہوتا ہے, جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, جو امید ہوتی ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ کریں گے کہ معیشت کا رخ بدل دیں گے, وہ انہوں نے نہیں کیا. تو اگر عمران خان آ جاتے ہیں یا کوئی حکومت آ جاتی ہے دوبارہ, اس کا پہلا کام یہ ہوگا پہلے چند مہینوں میں, چند دنوں کے اندر, مہینے تو نہیں, چند دنوں کے اندر ان کو آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا پڑے گا, ان کو یہ ساری سر ڈالر نیچے آ جائے گا آئی ایم ایف اگر آج آپ کو بیل آؤٹ کرتا ہے, ڈالر نیچے آ جائے گا تھوڑا